اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مناظر اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد عمر صدیق صاحب. نعرہ تکبیر. سجاد چوکے نعرہ تکبیر. مسل کے حق اہل حدیث حضرت مولانا محمد عمر صدیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حسد الحاسدین و مکر الماکرین. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پناہ میں رکھے. ان الحمد للہ نحمدہ استودع اللہ دین. اللہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اوہ ڈوگدار کتاب ہونا ہے میرے ضلع دا. میری گال سنو بخائی دے لا حول ولا قوت. نیڑے نیڑے ہو جو بھائی. لا آ جو بھائی نیڑے نیڑے قریب ہو. بس ٹھیک ہے. چلو یار ٹھیک ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار ہوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، مسلک اہل حدیث کے تعارف کے لیے میں نے 5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس عنوان ہمارے نزدیک اسلام کا دوسرا نام ہے.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قرآن ہے اور آپ کی سیرت ہی رسالت اور سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ یہ پہلا سبق۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی جس مسلمان کو نہیں، ایک لمحہ بھی اگر خوشی کے بغیر ہے، ایسا شخص کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں۔ تیسری بات، اور اس تیسری بات سے میں نے آج کی پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ 5 نکتے میں نے بیان کرنے ہیں اپنے مسلک کے تعارف کے لیے۔ کیا وجہ ہے ہم جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے؟ ڈھول کیوں نہیں بجاتے؟ رقص کیوں نہیں کرتے؟ مخالفین کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ حضرات، ایک محبت کا معیار وہ ہے جو اب اگر یہ محبت صحابہ کرام میں آپ کو نظر آتی ہے تو یہ محبت سچی ہے، اور اگر یہ محبت آپ کو صحابہ کرام میں نظر نہیں آتی تو یہ محبت سچی ہو سکتی نہیں۔ میں اپنے بھائیوں کی نیتوں پر حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام کی محبت وہ معیاری ہے جو عہد نبوی میں ہو، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہو، اور یونیورسل قیامت کی صبح تک کے لیے ہو۔ حالات بدلنے سے، زمانے کی گردش سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا معیار جو ہے وہ تبدیل ہوتا نہیں ہے۔ اب وہ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار ہے کہ دین جو ہے وہ کہاں سے نازل ہوا ہے؟ بولو بھائی، کہاں سے نازل ہوا ہے؟ پھر بولیے کہاں سے؟ پھر بولیے کہاں سے؟ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آسمان سے دین نازل ہوا ہے۔ کدھر سے؟ بھائی توجہ ہے، توجہ میری طرف ہے۔ دین کہاں سے نازل ہوا ہے؟ ثواب کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ گناہ کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ آسمان سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہمارے بھائیوں دوستو، اللہ کی قسم ہے، تم جھنڈیاں لگانے کی بات کرتے ہو، یہ زرق برق، یہ رنگا رنگ جھنڈیاں، اگر یہ جھنڈیاں شریعت کے اندر ہوتی، تم آٹے کی سریش کی لیوی کے ساتھ لگاتے ہو، اہل حدیث اپنے خون کے ساتھ لگاتا، اور تم کاغذ کی لگاتے ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم 5-5 ہزار کے نوٹ کی لگاتے، پر اللہ کی قسم ہے دین آسمان سے نازل ہوا ہے، دین کے اندر اپنی مرضی چل سکتی نہیں۔ یہ مسلک اہل حدیث کی اساس اور بنیاد ہے۔ اب دوسری بات، کیا بات ہے؟ دوسری توجہ ہے بھائی۔ اب دوسری بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ہے۔ دوسری بات کس کی ہے؟ بولیے دوسری بات کون سی ہے؟ اللہ کی توحید کی۔ پہلی بات ہے کہ دین کہاں سے نازل ہوا ہے؟ آسمان سے۔
اور دوسری بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَالنَّسْرَ. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھنا، اللہ کی صفتیں کس کی ہیں؟ صرف اللہ کی ہیں. اللہ نے اپنی صفتیں مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کی. اولادیں دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ پھر بولو، اولادیں دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو سیرت النبی سنانے آیا ہوں. سیرت النبی کا پہلا سبق ہے، دین زمین پر نہیں بنتا، دین آسمان سے نازل ہوتا ہے. اور سیرت النبی کا دوسرا سبق ہے، وہ سبق کیا ہے؟ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. زمین و آسمان میں رزق دینے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کو کھلانے والا اور پلانے والا کون ہے؟ اللہ کھلانے پلانے والا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، اللہ کے اولو العزم انبیاء اور رسل میں ایسے ہیں. میں سیرت النبی کا پیغام لے کر آیا ہوں اور ایسی دعوت ہے جس کا کوئی دنیا کا شخص انکار نہیں کر سکتا. کیا کوئی شیعہ، کیا کوئی سنی، کیا دنیا کا کسی مسلک کا کوئی فرد و بشر مسلمان کیا یہ انکار کر سکتا ہے کہ اللہ رزق نہیں دیتا؟ کیوں بھائی، کو کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. سب کا ایمان ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام روٹی رب سے مانگنے والے ہیں، اور ان کے مانگنے پر ان کو عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ سیرت النبی کا سبق ہے کہ روزی جو ہے وہ مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے سوچ کرنا، جب آپ اور میں اور جن کو آج دنیا میں مددگار اور مشکل کشا کہا جاتا ہے، وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے. ماؤں کے پیٹوں کے اندر روزی دینے والا کون ہے؟ اور جب دنیا میں آتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ماں کی چھاتیوں سے روزی کو دینے والا کون ہے؟ 23 سالہ دور نبوت میں نبی علیہ السلام نے رزق مانگا تو کس سے مانگا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان اب دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق ادا کر. یہ دعا پڑھنا، دیگر موقع پر دعا پڑھنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. اور سیرت النبی کا پیغام اپنے پلے باندھ لے. اہل حدیث فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور میرے بھائیوں، آج دنیا اولاد کے لیے ماری ماری پھرتی ہے. کوئی بیٹے کو ترستا ہے، کوئی بیٹی کو ترستا ہے. سیرت النبی کا پیغام ہے، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ حضرت مریم رب کی ولیہ ہے، باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولیہ ہے. اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ دونوں ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا ہو. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. دونوں ولی بیٹا چاہتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اللہ بیٹی چاہتا ہے. بتائیے ہوتا وہی ہے جو منظور ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ سیرت النبی کا پیغام ہے. آج مخلوق اولاد کے لیے
رزق کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے، مال کا بھی نقصان ہے، عزتوں کا نقصان ہے، نسلوں کا نقصان ہے۔ تیرے پیغمبر کی سیرت جو ہے تجھے رب کے ساتھ جوڑ کر کہتی ہے عزت کا مالک بھی وہ ہے، ذلت کا مالک بھی وہ ہے، رزق کا مالک بھی وہ ہے، زندگی کا مالک بھی وہ ہے، خوشیوں کا مالک بھی وہ ہے، غمیوں کا مالک بھی وہ ہے، اور اولاد دینے والا بھی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اہل حدیث سیرت النبی کا پیغام دیتا ہے۔ حضرات آج کی دعوت کا یہ تیسرا پیغام ہے۔ پہلا پیغام ہے دین آسمان سے نازل ہوتا ہے، ثواب و گناہ کا تعلق زمین سے نہیں آسمان سے ہے۔ اور دوسری بات سیرت النبی اللہ کی توحید ہے کہ رزق کے لیے کس کو پکارنا ہے، اولاد کے لیے کس کو پکارنا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ نبی علیہ السلام سے محبت آپ کے نام سے محبت ہے، اور جس کو نبی علیہ السلام کے نام سے محبت نہ ہو اللہ کی قسم ہے کالا کافر تو ہو سکتا ہے، کبھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے نام کے ساتھ محبت کے بعد ضروری ہے اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کی جائے۔ ذات سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ دور دور رہا ہے، ہماری بات کو سن لے، اللہ کی قسم ہے رب کے بعد اس کائنات میں کوئی برتر و بالا ہے تو نبی کہا جناب محمد الرسول اللہ۔ وہ نبی کا نام اعلیٰ ہے، سب سے برتر و بالا ہے۔ اور ذات کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے صحابہ نے مانا ہے لا یکذبونک، بولیے لا، پھر بولیے لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ نبی کی ذات کو مانتے تھے لیکن نبی علیہ السلام کی بات کو، میرا ساتھ دینا، نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ اب آپ کی ذات کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی بات کو ماننا۔ اب وہ بات ہے حافظ فقیر اللہ صاحب نے جس کی طرف میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں وہ بات کرنے لگا ہوں۔ سیرت النبی ہے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ایمانداری سے بتائیے سارے بندے توجہ میرے آنا، کلمہ آپ دا پڑھو تسی تے نماز حضرت موسیٰ دی پڑھ سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ اللہ دے رسول نہیں ہے نا کہ نہیں؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ ہون میں نے دسو کلمہ پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے نماز حضرت موسیٰ علی پڑھ لیے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوئے گی۔ کلمہ پڑھئے نبی پاک دا تے روزے رکھ لیے حضرت عیسیٰ والے، اٹھ پہرے، ٹائم بھی لمبا ہے، بھوک بھی بہت ہی چیر کٹنی ہے، ایماندار نال دسیا جے کلمہ نبی پاک دا تے روزہ حضرت عیسیٰ دا ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا۔ حضرات کیوں نہیں ہوئے گا؟ کیونکہ کلمہ پڑھن دا مطلب ہے وے جدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے۔ اے بے اہل حدیث دی دعوت، نماز بھی اللہ دے، نبی دی تے کلمہ بھی اللہ دے، کلمہ اللہ دے نبی دا تے روزہ بھی اللہ دے۔
کلمہ اللہ دے نبی دا. چلو ہن اس طرح کر لئیے بھئی کلمہ اللہ دے نبی دا تے عیداں ہورا نبیاں دیاں. حضرت موسیٰ دی عید، حضرت عیسیٰ دی عید، پرانے جن نبی نے انہاں دی عیداں. کیوں؟ کیونکہ جدہ کلمہ پڑھی دا عیداں بھی اے جہل حدیث دی دعوت. حضرات توحید و رسالت تو بعد سب تو اہم چیز نماز ہے. سب تو اہم چیز کی ہے نماز. اور یہ بارے قرآن کی آندہ ہے، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. کیوں بھئی حافظ بیٹھے نے کہ نہیں بیٹھے؟ حافظوں میرا ساتھ دے آجے. سبحان اللہ، میں مولوی نہیں، قرآن پڑھی جاؤ گے انشاءاللہ میرے نال جے قرآن پڑھی جاؤ دے میں بھی ٹائم لائی آواں گا. نہیں تو آدھا پونا گھنٹہ میں تقریر کرنا. حافظ صاحب پیچھے بیٹھے نے کہ مفتی صاحب بیٹھے نے؟ مفتی صاحب آج کل پائی میں بھی زیر تاب ہاں مفتیاں دے. میرے متعلق پرا میرے اندر بھائی علماء دا بے ادب ہے. اللہ جاندا ہے علماء تے انبیاء دے وارث نے تے رب دے ولی نے تے جڑا ولیاں دا گستاخ ہوئے دنیا چ کدی کامیاب ہو سکے ہے نہیں. بھلیکھا لگ گیا. عمر صدیق مر سکتا ہے، کدی علماء دا بے ادب ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اور میرے بھائیو دوستو آؤ اس بات نو اپنے پلے بند لو. اللہ دی قسم ہے جنی دیر تک زندہ ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفاداری دا مطلب ہے وے جیڑی جیڑی چیز نسبت نبی پاک نالے اسی کٹ سکنے ہاں مر سکنے ہاں. نبی پاک دے نال منسوب چیزاں دی کدی بے ادبی کر سکتے نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر پھر کس بات کا اعلان کیتا ہے؟ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ایتھے نمازاں دے ٹائماں تو رولا پہ جاندا ہے. کئی بندے آندے نے یار تانوں ایڈی کادی کال ہے، نیرے نیری فجر پڑھ لیندے ہو. اسی آنے میرے بھائیو جس لے رمضان ہوندا ہے جے تے اسی رلنے ہیں تواڈے نال تے پھر تسی سچے. کیوں بھائی؟ روزے ہوندے نے نا کہ نہیں ہوندے؟ تے جے روزیاں چ بھابی رل جان ادھر تے پھر وہ سچے. روزیاں دے وچ کون رلدا ہے ساڈے نال؟ سمجھ آؤندی پئی؟ روزے ہوندے نے تے نمازاں بولو یار ساڈے نال. حضرات بات سمجھو اللہ دی قسم ہے اہل حدیث دے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نے. ساڈے نمازاں دے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ساڈی نماز دا طریقہ بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرح ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میں حیران ہاں ساڈے کئی پاک وہ آندے نے بھائی ادھر نہ پہاڑ ال کر منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا. آندے نے کہ نہیں آندے؟ پھر کئی بندے پہاڑ ال منہ کر کے سلام پیش کر دے. اور جے مسلمان ہو تے مسلمان دا قبلہ ایک کے، مسلمان دا قبلہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. ایماندار نال دسیا رے دنیا دے تے مسجد حرام کتھے وے؟ بولو بھائی مکے دے اندر. کتھے وے؟ مکے. تے قبلہ ایک کے، قبلہ ایک کے. اور کسے سمت المنہ کر کے ڈرنا تے احترام کرنا تے صلاۃ و سلام. اور ایسیاں ویڈیو بھی آ چکیاں نے کہ لوگ قبراں المنہ کر کے نمازاں پڑھ دے نے، سجدے کر دے نے. صحابہ کرام اللہ دے نبی دے کول آئے، یا رسول اللہ ایک دنیا دے بادشاہ جھوٹے بادشاہ نے
اسی تانوں سجدہ کریے تے آپ نے کی فرمایا سجدہ کنوں کرنا ہے؟ اللہ. سجدہ کنوں کرنا ہے؟ اللہ نو کرنا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ دی تربیت کر کے پوچھیا فرمایا میں دنیا تو ٹر جاں تے میری قبر تے آ کے سجدہ کرو گے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ تہاڈی قبر تے بھی آ کے سی سجدہ نہیں کریں. حضرات ہاتھ سینے تے کیوں بننے ہیں؟ پیارے نبی نے نہ بننے ہوندے اللہ دی قسم اسا کدی بھی بننے نہیں سکتے. میرے نہ مناظرہ ہویا وہ بڑیاں کتاباں پنڈاں دیاں پنڈاں چوک لے آئے مولوی پگڑیاں شگڑیاں پا کے تیل سے لا کے چوپڑ چاپڑ کے آ گئے. میں کہنا ہینگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. میں نے کہنے لگے تو بغیر کتاباں دے آ گیا ہے. ایک دو کتاب بس واجبی جی محلے چو پڑھ لی میں لے لو کو کدی کتاب دا لشکارہ پانی پہ جاندہ ہے. اور کئی یاری نا کئی دا ایتھو پڑھ کے ہاں تو بہتا پڑھے ہیں تو پڑھ ہاں جرا ایتھو. میں چلو اس واسطے لے چلو جے کدھے پوچھنا پہ گیا بھئی پڑھنا بھی آؤں ہے کہ نہیں آؤں چیک کر لئیے. وہ گئے وہ بھی ویکھن مولوی ہیں یہ بغیر اللہ پاک جاندہ ہے جدوں کھیڈن دی کرکٹ دی عمر سی ادو مناظرے کر دے رہے ہیں. ہون جے وال آ گیا ہون کوئی نیڑے ہی نہیں آؤں. ہون میں دعائیاں دینا ہوں میں بغیر کتابوں ہی آ جاؤں گا میں بغیر بندیوں ہی آ جاؤں گا. آ جاؤ ہے وہ میرے کو پیسے لے لے آ جاؤ ہے. اچھا اتنے ٹر گئے. میں کہا مولوی صاحب تہاڈی والدہ محترمہ ساڈی بھی روحانی ماں ہے خالہ ہے. تیاں بھیناں سب دیاں سانجھیاں ہوندیاں نے اور اسلام ایسا دین ہے کہ تی بھین کافر دی بھی ہوئے تو دے احترام دی نگاہ ہونی چاہیے. بے حیائی دیاں نگاہاں دی اجازت نہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن صحابہ کرام نے قبیلہ گرفتار کیتا تے پوچھیا تیری عزت تے کوئی حرف آیا ہے؟ انہیں آکھے اللہ دی کسے اصحاب محمد دے اندر اس طرح میری عزت محفوظ سی جس طرح میں اپنے گھر دا اندر ہی ہوں. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام دی شرم و حیا. اچھا میں کہا جی تہاڈی والدہ نے آج نماز پڑھی ہے تہاڈی بیوی نے بھی پڑھی ہے تہاڈیاں بیٹیاں نے بھی پڑھی ہاتھ کتے بنے. اچھا وہ میرے ویکھن دلیل دے او میں کہا رب دے بندیوں کرو میں تانوں سمجھان دیاں. تہاڈی والدہ محترمہ نے بیوی نے بھی میں میرے نال جو مناظرہ کرنا آ گیا جا بوٹی نہ کر رہا مار مارو نہ پولے تیرے سالے نے کوٹ کوٹ منہ بتاؤں کر بنا چھڑنا جاؤ ان نال جا کے لڑ ہاں میرے نال جو لڑنا آ گیا. ساڑھے جننے بھی پائی نے انہ دیاں ماما پہنا پیٹیاں سب سینے تے ہاتھ بند دیاں سب سینے تے ہاتھ بند دیاں. اور ایک اور شاید تو انہوں بڑی مزیدار تے ڈوگدار سنا جاں آج دی مجلس دا مول پہ جائے گا. اور میرے بھائیوں دوستو شیعہ جڑے نے ساڑھے شیعہ قومی پرا برادری دے پرا وطنیت دے پرا یار گالو کریے جی انہوں نے سمجھ آ جائے. آج ضرور تو ہاں گردانہ پڑھ پڑھ پجاڑا ہے. اور چلو آکھو بھائی یہ ساڑھے قومی پرا نے یا کلمہ گو کہہ لو مسلمان کہہ لو کئی آندے نے بھائی سانو تسی کافر آندے ہو بھائی نہیں آندے. ہن بندے ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھ دے کی چھڑ کے جی انہوں نے کدی پوچھ لئیے نا بھائی مولا علی نے اولاد علی نے ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھی ہے انہوں نے پلے دلیل کوئی نہیں. وہ بھلا کی آندے نے جدوں پیدا ہوندا ہے تے ہاتھ جڑے نے وہ کھلے ہوندے نے. اسی آنے دور الٹرا ساؤنڈ دا ہے ماں دے پیڑ دے اندر ہاتھ بننے ہوندے نے. ایک ہی دلیل ہوئی. بندہ ان چگا ستھن کپڑے لا کے نماز پڑھے بھئی جس لئے انسان پیدا ہوندہ ہے ننگا ہوندہ ہے. دند بھی باہر کٹا دے بھئی جدو پیدا ہوندہ ہے مونچ بتیسی بھی کوئی نہیں ہوندی. ایک ہی گل ہوئی. حضرات تسی یہ سن کے حیران ہو گے. جاؤ جتھے مرضی جا کے حوالہ چیک کر لیا رہے. فقہ جعفریہ دے ہوتے کتاباں چھپیاں نے بداروں ملدیاں نے خرید لو پاویں کسی شیعہ دوست نو بھی پوچھ لیا جے. شیعہ عورتاں ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیں گے جی. شیعہ عورتاں ہاتھ بن کے تو میں انہوں نے آکھیا پائی دلیل پیش کرنا تہاڈا کام ہے تے مرداں دا ذکر وکھانا ساڈا کام. تہاڈیاں جو عورتاں سینے تے ہاتھ بن دیاں نے تے بیبیاں دی تعداد بھی زیادہ ہے. بیبیاں دی تعداد بھی زیادہ ہے تے سینے تے ہاتھ بن دیاں نے تے دلیل پڑھنا مولوی صاحب تو آپ ہی پڑھ چا. تو دلیل پڑھ تو دلیل پڑھے گا اپنی بیبیاں دی میں دے وچوں ہی بندے وکھا دیاں گا. نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. حضرات
کسی پر تان کی بات نہیں، وہ ہماری اپنی مائیں بہنیں ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، عبادت مرضی سے نہیں ہوتی، عبادت دلیل سے ہوتی ہے۔ اور دنیا کے اندر کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ مرد اور عورت کے ہاتھ باندھنے کا فرق ہو۔ اللہ کی قسم ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اور یہی وہ بات ہے جو اہل حدیث کہتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ نماز ویسے پڑھو جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ اور حضرات چوتھی بات فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ حافظو نال ساتھ دے آجے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ تمام صحابہ کی عزت، تمام صحابہ کی، پھر بولو تمام صحابہ کی۔ مسلک اہل حدیث ہے تمام صحابہ کی عزت کرنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام خاندان نبوت کی عزت کرنا، تمام خاندان نبوت کی عزت کرنا۔ اور میرے شیعہ جو دوست احباب ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں، آؤ ہماری دعوت کے معیار کو سمجھو۔ حضرت معاویہ کے بارے میں سب و شتم کرنے والوں تم بھی سن لو، اللہ کی قسم جس طرح ہم تمام نبیوں کے احترام کے قائل ہیں، اسی طرح تمام صحابہ کے احترام کے بھی قائل ہیں۔ حضرت ابو بکر جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان جنتی، حضرت علی جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، طلحہ زبیر جنتی، سعد سعید جنتی ہے۔ اللہ کی قسم ہمارا ایمان ہے سردار معاویہ بھی جنتی ہے۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، سونے اہل بیت، بکر شیخ حافظ عمر صدیق صاحب۔ اور ہمارا عقیدہ ہے جس طرح مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن اور حسین، حسن اور زندہ باد، شان حسین زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، شیر علامہ عمر صدیق صاحب زندہ باد، عمر صدیق صاحب زندہ باد۔ حضرات تمام صحابہ کا احترام ہے، تمام صحابہ کا۔ اور میں نے کہا اور آج کی مجلس میں بھی کہتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب کیوں اپنے دینوں میں، اپنے دماغوں میں معاویہ کا بغض رکھتے ہو؟ آؤ حضرت علی کی اولاد نے، مولا علی کی اولاد نے ساری زندگی کبھی حضرت معاویہ کی بدخوئی کی نہیں، بلکہ فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا جو بیٹا ہے حسن سردار ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرات اس حدیث نے بتا دیا حضرت معاویہ کا تعلق اسلام اور ایمان سے گہرا ہے۔ جو اسلام اور ایمان کی نفی کرنے والا ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اہل حدیث کا منہج ہے تمام صحابہ جنتی، پھر بولو تمام صحابہ خاندان نبوت۔ حضرات یہ ہمارے منہج کا یہ چوتھا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آخری بات ذرا آپ میرا ساتھ دینا، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ساجد صاحب نام ہے نا؟ سلمان ساجد جدو تواڈے نعرے سٹارٹ ہوندے نے نا ادو پہلا میں تقریر سمیٹ کے گھر بھی ٹر جانا۔ نہ مارو ٹائم تھوڑا ہے، ہن میں جڑی
پیچھے فاسٹ کر لئیے یعنی پیڑ جڑا نا تیز کر لیا ہوں میں ذرا قرآن پڑھن دے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سیرت النبی ذائی ذرا ہون توجہ نہ گال سنی کوئی آوے کوئی جاوے کوئی تڑکا لاوے کوئی تڑی لاوے کیوں ڈرنا جنہوں شیخ صاحب کو آجو آخری گلہ نے شیخ صاحب آ جاندے نے انشاءاللہ جانا ہون آج ہو گئے نے وہی سارے شیخ عبدالباسط دیاں گلاں سن کے جانا اونج جانا نہیں ان ذرا توجہ میرے آنا شیخ صاحب نو ساتھ لو بھائی آندے ہوتے پھر ہی تو شروع ہو جانے آندہ سی وہ پٹھان سی کو روٹیاں 50 کھا گیا وہ آکھن تم نے بھائی 50 کھایا ہے اندھے نہیں ہم نے تو بھائی 45 کھایا ہے رولا پہ گیا اندھے چلو پھر ایک تو شروع کر دینے ہیں وہ سوال جواب والے تو آپ ہی تے آکھا بھائی سوال کر لیا جے سوال جواب دا بھی ٹائم لینا کہ نہیں لینا انشاءاللہ اچھا بھائی ان ذرا غور کرو سیرت النبی اپنائی جاتی ہے سیرت کو منایا نہیں جاتا ہوں اسی جڑے مولوی لوگ ہاں ساڑھے کول ہر رنگ دا بندہ پہندا ہے ماڑے تو ماڑا ماڑے تو ماڑا تے ماڑے تو ماڑا تے تگڑے تو تگڑا سارے پہندے نے میرے بھائیو دوستو ہوں جی سیرت النبی دا موسم ہے تے پاکستان دے وچ پھر شراباں کیوں مہنگیاں ہوندیاں سوال ہے ربیع الاول تے شراباں مہنگیاں ہونا ربیع الاول اللہ دی قسم ساڈا نبی حیا والا نبی ساڈا نبی حیا والا انہاں بدبختاں پری سجا تری اس پری نال بھی 30,000 دا ٹھیکہ کر کے دا مار گیا 13 دے کے باقی دیتا ہی نہیں وہ تھانے کھجن ہوندی پھر دی میرے روپیے پورے دعا دیو پری بھی لٹ کر دی میرے بھائیو دوستو قرآن فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین حضرات اہل حدیث جس عقیدے کی دعوت دیتا ہے ذرا فرق کو معلوم کر کے جینا ایک طرف تو نے پری بنائی ہے اور ایک طرف قرآن کی کاریہ ہے انڈونیشیا کی مجلس میں اسے کہا جاتا ہے تیری شناخت کے لیے چہرے کا پردہ اتارنا ضروری ہے وہ کہتی ہے انعام جاتا ہے تو جائے مصطفیٰ کی تعلیم میرے ہاتھ سے نہ جائے اہل حدیث اس مسلک کی دعوت دیتا ہے ہم ان جعلی اور فراڈی پریوں کے قائل نہیں ہیں ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو حیا والا نبی وہ ایماندار نے دسیا جے تھوڑیاں ساڑیاں بیٹیاں اللہ معاف کرے انج سجا کے لوگاں دے سامنے پیش کرن تے کسے غیرت والے دا دل کر دے جنہاں نوں رب نے تیاں دتیاں نے انہاں دیاں چمڑیاں کم جاندیاں نے چمڑیاں کم جاندیاں نے اور اہل حدیث جو دعوت دیتا ہے عمل کی دعوت کس کی دعوت امن کی دعوت شراباں دے نیڑے جانا فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو حضرات زنا دے نیڑے جانا ڈوم نٹ گوئیے مراسی انہاں دے بڑے مول بد جاندے نے بھائی ربیع الاول ہے اور مولوی انہیں شارٹ ہو جاندے نے کئیاں مراسی جڑے نے وہ داڑیاں رکھ کے نات گو تے مولوی بن جاتے ہیں سمجھ لمدی نا پگال کیا ممبر اور مسلح کا یہ معیار ہے کیا یہ سیرت النبی کا پیغام ہے کہ نبی کے مسلح اور ممبر پر تم ڈوم ناٹ گوئیے مراسی بد کردار بندے کو بٹھا لو یہ معیار ہے یہ اسلام ہے یہ رسول اللہ کے نائب ہے اللہ کے لیے غور کرنا اللہ کے لیے غور کرنا اور حضرات اللہ کے قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اگر کلمہ پڑھا ہے تیری شرمگاہ پر مرضی تیرے رب کی ہے آنکھ پر مرضی کس کی ہے رب کی مرضی اہل حدیث اس مسلک کی دعوت دیتا ہے
اور میرے بھائیو دوستو، کئی نے کوڑ کوڑ پیتیاں تے مولا علی نال گلاں کیتیاں. ہاں پنگا پیویں لگی ہوندے نے گالاں کڈ. پھر نماز نماز ساڈی پڑھی پڑھائی ہے، نماز ساڈی پڑھی اسی دل تو قائم کیتی. اسلامی حکومت ہو، یہ جتنے بندے کہتے ہیں دل سے قائم، انہاں سارے دے گاٹے لے جانے نے، سارے دے. ہمارے نبی بیمار ہوں اور اتنی کمزوری ہو کہ دو بندے مضبوط آپ کو اٹھائیں بھی اور آپ کے قدم مبارک زمین پر نشان بنائیں، اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نے نماز چھوڑی نہیں. ایک دن پیر عبد القادر جیلانی تہجد سے اٹھے، ہویا کہ ایک دم چانن ہو گیا. وہ نہ کہ یا اللہ خیر، ایک دم چانن. آج تو کو 200 سال پہلے نہ بندہ جو ہون زندہ ہو جائے نا، انہوں یہ جدت ویکھ کے لائٹاں بلب ویکھ کے اٹیک ہو جانا ہے. یہ کیڑی دنیا ہے. وہ چانن ہو گیا کمرے چ. پیر صاحب کہنے لگے کون؟ اے میں تیرا رب ہاں، جا تینوں نمازاں معاف کیتیاں. وہ آندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ. پیارے نبی نو بیماری چ نماز معاف نہیں ہوئی تے مینوں کیویں ہو گئی؟ صحت مند ہاں. دوجا حملہ کیتا، کہنے لگا آج تیرے علم نے تینوں میرے تو بچا لیا. فرمان لگے نہیں، میرے رب نے مینوں بچا لیا، میرے رب نے مینوں بچا لیا. اور یہی سبق اہل حدیث دیتے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اور قرآن کا اعلان ہے، فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور قرآن کا اعلان ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی، فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. اور جوان، سیرت النبی کا پیغام ہے نشے کے قریب نہ جانا. سیرت النبی کا پیغام ہے زنا کے قریب نہ جانا. سیرت النبی کا پیغام ہے حسن و جمال کے قریب نہ جانا. سیرت النبی کا پیغام ہے شرک کے قریب نہ جانا. سیرت النبی کا پیغام. اور آخری بات فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایتھے کئی سیرت النبی دے جلسے ہوندے نے تے ڈائریکٹ کنڈیاں پئیاں ہوندیاں ڈائریکٹ. اور واپ ڈالے پرچہ دے چھڑ دینے، چھاپے مار دے پھر دینے. تے مولوی کملے کی آندے نے کچھ ایسا کیف محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. اور میں کہا بد نصیبہ بجلی چوری دی ہوئے اتھے اللہ دے نبی ہوندے نہیں ہوندے. تو کتھے لگا پھرنا؟ سود دے پیسے دی مجلس ہوئے، حرام دے پیسے دی مجلس ہوئے تے پیارے نبی آ سکتے نے؟ تے جڑا محب ہوندہ ہے وہ در در تے ہر گھر نہیں نبی پاک نو بلاندا، وہ آ جاندا ہے. میرے بھائیو دوستو فرق جان کے جیو. سیرت النبی دا پیغام. اور آخری پیغام کیا ہے؟ آج پیران دی جے کار ہو رہی ہے، پیران دی بابیاں دی نوٹ انج سٹے جا رہے ہیں جویں بیبیاں تے نہیں لوکی سٹ دے، اللہ معاف کرے. اسی طرح چلو جی ویلاں ہو رہی ہیں، پیو دے کپڑے پیڑے، ماں دا پیڑا حال، نہ روٹی نہ کپڑا نہ گرمی نہ سردی، نہ انہاں دی تیمارداری نہ خدمت. اور میرے بھائیو دوستو سمجھو اس بات نو، اللہ دی قسم ہے رب دی رضا ماں باپ دی رضا وچ، اور رب دی ناراضگی ماں باپ ناراض ہوئے تے رب بھی ناراض ہے. رب دی راضی مندی، اللہ پاک دی خوشی، اللہ دی رحمت ماں باپ دے خدمت کرن والیاں دے نال گستاخاں دے نال نہیں. ہن ہوے اہل حدیث
تے ہوئے ماں باپ دا بے ادب ہو جائے اہل حدیث دا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی شیخ قبول نہیں ہونی۔ اور آج دی اس مجلس دی آخری بات تحفہ لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعاواں رد نہیں ہوندیاں۔ کنیاں دعاواں؟ اچھا بھائی ان ماں دی شان والے مولوی بھی بڑے ڈاڈے نے، انہاں کلپ کٹ کے میرا کوئی نہ کچھ بنا چھڑنا ہے، پر کوئی پرواہ نہیں۔ انسان دین حنیف دین حق بیان کرے تو مخالفت دی کوئی پرواہ نہیں۔ سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے باپ دی دعا اولاد دے حق وچ رد نہیں ہوندی۔ یہ صحیح بخاری دی حدیث نے۔ کی دی دعا؟ بولو کی دی؟ باپ دی۔ یہ نہ کہہ رہے کہ ماں دے بارے ماں دی شان ہی شان ہے، پر ماں دی دعا تو پہلا اولاد دے حق وچ باپ دی دعا قبول ہوندی جے۔ اے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، میری بات نہیں جے۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایک بندہ میں نو کہنے لگا میرے لیے دعا کری، میں مصیبت پھنس گیا، میں اللہ تینوں آزاد کرے، باپ زندہ ہی؟ کہنے لگا زندہ ہے۔ میں باپ دے کولو دعا کروا، کہنے لگا میرا باپ تے نماز نہیں پڑھدا، اور میں کہا تو نماز دی گل کرنا ہے، باپ کافر بھی ہوگا تے اولاد دے حق وچ دی دعا رد نہیں ہوندی۔ اللہ تعالیٰ جنی دیر تک زندہ رکھے اسلام تے، موت دے خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا قیامت والے دن کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ باپ کے نام سے، حدیث کے اندر ہے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ جڑا مشہور ہے نا جی، پردہ رکھیا جائے گا تے ماں دے نا تو پکاریا جائے گا، او دن سارے زنا تے برائیاں بدکاریاں کھلنیاں نے، فلاں دا ہے او دن ہی تے جزا سزا ہے، تے ہر شے جڑی وہ کھول کھول کے بیان کیتی جائے گی۔ اللہ فرماندے نے منہ بند ہو جان گے، عذاب بول بول کے دسن گے ساڑنا لے گناہ تے پاپ کیتے سو۔ کیا غیر محرم عورت کی میت کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ کندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرنا جائز ہے؟ ادویات انسان مجبوری میں استعمال کرتا ہے تو مجبوری میں ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ مساجد میں دنیاوی اعلانات کرنا کیسا ہے؟ کون سا اعلان مسجد میں ہو سکتا ہے؟ فوتگی کا اعلان کر لیں آپ، فوتگی کا اعلان اہل محلہ کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی حرمت جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہن محلے دے وچ کوئی شے گواچ جائے تے مسیتے اعلان کرو، ایسا نہیں۔ ہاں ایک چیز مسجد کے اندر ہی گمی ہے نا، مسجد کے اندر ایک بندے کا جانور گم گیا تھا، اونٹ، تو اس نے کہا کہ بھائی مسجد میں اعلان، تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ مثال مسجد کے اندر کسی نمازی کی چیز گر جاتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد کے اندر چیز گری ہے، یہ کسی نمازی کے تو لے لے، چابی ہے لے لے، موبائل ہے لے لے، گھڑی ہے لے لے، پیسے ہے لے لے۔ یہ اعلان ہو سکتا ہے، فوتگی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ایسے کوئی ہنگامی علاج جو حاکم وقت کہتا ہے کہ مساجد کے اندر کرو، لوگوں کے لیے اعلان ہے، کرونا کے بارے میں، کوئی ویکسین کے بارے میں، وبا کے بارے میں، سیلاب آ رہا ہے، بند ٹوٹ گیا ہے، تو آپ رات کو اعلان کر دیں بھائی بند ٹوٹ گیا ہے، لوگ فوراً اپنے گھروں سے نکلیں اور بچوں کو لے کر محفوظ جگہوں پر چلے جائیں ہنگامی صورت میں۔ اور جب حاکم وقت کہے تب اعلان جو ہے تے آلو لے لو تے بینگن لے لو تے لویا لے لیں دے نال۔ اسی طرح کئی پنڈاں جائیے نا مسیتے 10 روپے دے کے اے وڈے گوشت ویچن والا منا آ گیا ہے، ایویں دے اعلان تجارتی نہیں کرنے مسیتاں دے وچ۔ وہ حاکم دا ہے نا، حاکم وقت جڑا ہے، میں پہلا تم دسیا کہ حاکم وقت ایک اعلان کرواندا ہے نا، اے جنیاں بھی مسجداں نے نا، انہاں دا اصل متولی جڑا ہوندا ہے وہ حاکم وقت ہوندا ہے، پاویں کوئی بندہ ساری پیسوں لا کے بھی بنائے، حاکم متولی ہے۔ میت کو قبر میں اتارنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ پاؤں کی طرف سے اتارے، اگر قبر بغلی ہے تو پہلو کے بل لٹائیں، اور اگر شک ہے تو سیدھا لٹا کر قبلہ کی طرف اس کا منہ کر دیں۔ جنازے کو کندھا دیتے وقت بلند آواز سے کلمہ شہادت کہنا عہد نبوی عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ بدعت کے زمرہ میں آتا ہے۔ میت کو کفن دینے کے بعد عورتیں جمع ہو کر کلمہ پڑھتی ہیں، بدعت ہے، گمراہی ہے۔ بعض لوگ میت پر ایسی چادر ڈالتے ہیں جس پر کلمہ اور قرآنی آیات صورتیں لکھی ہوتی ہیں، بدعت ہے۔ قرآن کا استغفاف ہے، شرمگاہ کے اوپر پاؤں کے اوپر قرآن مجید کی آیات والی چادر دینا، یہ عقل نہیں کام کرتی بندے کی۔ زندہ انسان ہو زندہ تو اس کی شرمگاہ پر قرآنی آیات والی چادر ڈالی جا سکتی ہے، پاؤں پہ ڈالی جا سکتی ہے۔ عقل کا جو ہے نا وہ استعمال ٹھیک کرے۔ جی ہاں میرا پتر
وعلیکم السلام۔ نکاح کے دوران حق مہر تو ضروری ہے، مگر حق مہر بعد میں بھی دے سکتے ہیں یا فوراً؟ حق مہر اوقات سے زیادہ ہو تو پھر کیا کریں؟ نکاح جو ہے حق مہر معجل بھی ہو سکتا ہے، غیر معجل بھی بعد میں۔ اور اگر لوگ کسی خدشہ کی وجہ سے حق مہر زیادہ لکھواتے ہیں تو حق مہر انسان کے ذمہ قرضہ رہتا ہے، اس کا مال تب تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک اس کی بیوی کا حق مہر نہ دیا جائے۔ انسان 20 تولے سونا حق مہر غیر معجل لکھ دیتا ہے، بعد میں مکان ہے 15 لاکھ کا، اس کے بچوں کو ککھ نہیں ملنا، سارے کا سارا مکان جو ہے وہ حق مہر کے اندر چلا جانا ہے، تو حق مہر اس پر قرضہ ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جی اللہ سے دیتی، وہ اللہ دے بندے اللہ سے دیتی ہے تو اللہ سے وہ وسن دے اسباب بھی تے کرو نا، 2500 100 روپیہ 500 لکھ دینا، لوگ بعد دے وچ آندے نے گل ہی کوئی نہیں، طلاقاں دتیاں تے کہاں اور کر لیں گے۔ کئی جو حالات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے حق مہر کا گھر بسانے میں بڑا بنیادی دخل ہے۔ معروف جو چیز ہے، جتنی اس کی تنخواہ ہے، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کی آمدنی ہے، وہ آپ لکھوا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ چٹائی بچھا سکتے ہیں، جائز ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، مٹی کے اوپر آپ کفن رکھ دیں۔ 3 مرتبہ طلاق دے تو نکاح جائز ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دے تو 1 طلاق ہوتی ہے۔ جس وقت تہاڈا کوئی نکاح پڑھاندا ہے مولوی تے کنی واریاں دا قبول ہے؟ تے نکاح 3 ہوندے نے، 1 تے 3 اکٹھیاں طلاقاں کنیاں ہو گئیاں؟ 1۔ نماز قصر گاؤں کے پٹوار سے، گاؤں کے رقبے سے باہر نکل کر، شہر سے باہر نکل کر، مانا والا سے باہر نکل جائے، جتھے مانا والے دی حد ختم ہو گئی ہے، اتھوں گا 22 کلومیٹر، 18 دن تک قصر کی جا سکتی ہے، 18 دن تک۔ نماز پڑھن تو بعد اگر سجدے دے وچ پھر دوبارہ یعنی کہ دعا کر سکدا بندہ؟ نماز پڑھن تو بعد نفلی سجدہ کرے تے دعا کرے، بڑا بہترین عمل ہے ماشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی ہاں جی، اکیلے سجدے میں دعا کرے، کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے۔ جی پنجابی چ ہو جائے یا بھائی پنجابی چ کرو، بالکل سجدے پہ کے اللہ نہ سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرو۔ سید عائشہ فرماتی ہیں من بعد صلاة العشاء الى ان ينصدع الفجر۔ شیخ عبد الباسط صاحب اللہ جاندا ہے لوگاں دی محبت چ، اللہ دی قسم ایک بندہ بھی نہیں جی اٹھیا۔ تسی آندے ہو نا بھائی میں بس حاضری لوانی ہے، ہاں بھائی تقریر سننی جے کہ نہیں جے سننی؟ لو جی مولانا عبدالستار انجم صاحب اندر آ جاؤ، تسی بھی دور دور نہیں رہنا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک۔ تہجد جو ہے وہ عشاء سے لے کر فجر تک جب مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ